عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ اس سوال کا جواب دیں، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بدتمیز بنیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شرابی بنیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سڑکوں پر دوسروں کے ساتھ لڑتے پھریں؟ نہیں، کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے بارے میں ایسا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں شروع سے ہی بچوں کو دینی علم سکھانا چاہیے تاکہ وہ اچھے کردار بنیں۔ اگر آپ کے پاس دینی علم حاصل کرنے کے لیے گھر کے قریب مدرسہ یا مکتب کی سہولت نہیں ہے تو یہاں ہے سہولت۔ ہم نے ایک مدرسہ شروع کیا ہے، کیرلا ماڈل آن لائن مدرسہ۔ اس کے ذریعے آپ کے بچے گھر بیٹھے مذہبی مضامین بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو اس آن لائن مدرسہ میں شامل کرنا چاہتے تو ایڈمیشن لینا چاہتے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ عزیز دوستو، علم خدا کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے سبب بندہ نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو آوارہ پیشانی کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں بندگی کا انداز سکھاتا ہے، اور پھر علم کی بنیاد پر انسان اپنے رب کی ایسی معرفت اور خشیت حاصل کرتا ہے کہ جس کا ذکر خود رب تعالی فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ رب کے فضل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا نے بندے کو علم کے سبب وہ مقام عطا فرمایا کہ بندہ اسی علم کی دولت آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا علم بردار بنا دیا گیا، اور اس ذمہ داری کو نبھانے والے تقرب الہی اور نیابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم منصب سے نوازا گیا۔ علم کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت سی آیتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو ہدایت کے نور سے روشن کر رہی ہیں۔ ہم چند آیتوں کا ذکر مناسب سمجھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے خالق کائنات نے محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ بڑکی ہوئی قوم کو علم و عرفان کے ذریعے راہ ہدایت مل سکے۔ چنانچہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں انہی میں سے ایک رسول کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، کلام اللہ کی تلاوت فرما کر توحید و رسالت کی تبلیغ فرمانا۔ نمبر 2، علم و حکمت کی تعلیم فرمانا۔ نمبر 3، نفوس انسانیہ کو گناہوں اور برائیوں سے پاک فرمانا۔ معلوم ہوا کہ علم دین بھی وہ عظیم مقصد ہے جس کی تکمیل کے لیے خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم علم دین سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرنے کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے ہیں کہ انہیں علوم دینیہ سے کیسے آراستہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کیرلا ماڈل آن لائن مدرسہ میں تمہارے بچوں کو بھی شامل کیا جائے۔